بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کے نام، آج میں آپ کو ایک بہترین بات عرض کرنے لگا ہوں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان پر پریشانی اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ یاد رکھیے، انسان پر مصیبتیں اس وقت آتی ہیں، پریشانیاں اس وقت آتی ہیں جب بندہ راحت اور سکون کی طرف جاتا ہے، راحت کا طلبگار ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس راحت اور سکون کی وجہ سے اللہ کا شکر کے بجائے اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے۔ اس وقت انسان کے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور جب انسان احکام الہی اور اللہ کے قوانین کی پاسداری کرنے لگ جاتا ہے اور اس پر توکل کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں پریشان رکھتا ہے، نہ آخرت میں پریشان رکھتا ہے۔ ایک بہت پیاری بات کسی بزرگ نے کہی تھی کہ تم صرف ایک کے آگے جھک جاؤ، ایک کو ماننے والے بن جاؤ صدق کے دل سے، سچے دل سے، تو دنیا آپ کو ماننے لگ جائے گی، دنیا آپ کے سامنے جھک جائے گی۔ ایک مثال دی انہوں نے۔ ضروری نہیں کہ انسان کے آگے کوئی جھکے تو اس کا قد بڑھ جائے، ایک مثال کے طور پر اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو خود بخود ڈال دیتا ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو احکام الہی اور اس کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور بجائے اس کے وہ رزق کی طرف جائے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی قانون کی پاسداری کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ تو ایسا بندہ اگر اس پر کوئی پریشانی آ بھی جائے، کوئی مشکلات آ بھی جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، ضرور راستہ نکال دیتا ہے، کیونکہ اس کا توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ رب العزت اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ رب العزت اس کے لیے نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے، نکال دیتا ہے، اور اسے اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس کے تناظر میں میں آپ کو ایک واقعہ سنانا لگا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر سے گھر تشریف لائے، اور گھر جب آئے تھکے ہارے تھے، منہ دھو کر اپنا صاف ستھرے ہو کر گھر میں تشریف لے آئے، اور گھر میں اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ محترمہ کو ایک کھانے کے لیے کچھ ہو تو دے دو، تھکاوٹ بھی چڑھی ہوئی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ نہیں کہا کہ جا کر کسی سے سوال کرے، کسی کو جا کر اپنی پریشانی بتائے، نہیں، بلکہ اس اللہ کے بندے نے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو بنایا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے، اللہ سے دعا مانگی۔ دعا مانگ کے پھر واپس گھر تشریف لاتے ہیں اور زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کچھ سبب بنایا کھانے کا؟ تو زوجہ نے پھر انکار کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس اللہ کے بندے نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ سے تو مانگا ہے، دیا نہیں۔ آج کل ہمارے ہاں صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اگر کہیں نہیں ملتا، یار اتنے نمازیں پڑھی ہیں، اتنے سجدے کیے ہیں، اور پھر بھی مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ یاد رکھیے، یہ توکل نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کا شکوہ کرنا ہے۔ تو اللہ کو شکوہ پسند نہیں ہے، صبر بہت پسند ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اور دل میں سوچا کہ میری نماز میں کچھ
فرق آ گیا ہے، صحیح طرح سے میں نے نماز نہیں پڑھی، میرا رب تو بڑا کارساز ہے۔ انہوں نے جا کر پھر اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، پھر دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد پھر واپس گھر تشریف لے آئے، اور پھر زوجہ سے پوچھا کیا کچھ کھانے کو کوئی سبب بنا؟ زوجہ نے پھر انکار کر دیا کہ کچھ بھی نہیں۔ قربان جائیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا توکل جواب نہیں دے گیا، ان کا صبر جواب نہیں دے گیا کہ وہ شکوہ گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یا اللہ میں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا اور آپ نے مجھے دیا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس نے پھر کہا، اپنی ذات سے شکوہ کرنے لگا کہ بندہ تو نے صحیح طرح رب کی نماز نہیں پڑھی، شاید رب کی عبادت میں تیرے عبادت میں کچھ خلل واقع ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سارا تیرے ساتھ مسئلہ ہو گیا، معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ وہ پھر تیسری بار گئے، اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر اچھے طریقے سے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد واپس گھر تشریف لاتے ہیں، رب سے دعا مانگ کر آ رہے ہیں، سر جھکا کر چلے آ رہے ہیں، گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا گھر کے کونے میں ایک طرف رکھی ہوئی چکی، وہ پتھر کی چکیاں جو گھر میں پہلے ہوتی تھی، شاید آج کی نئی جنریشن نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جو میرے بھائی کچھ عمر کے ہیں، میری عمر کے، تو انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ گھر میں پہلے چکیاں بھی ہوتی تھیں، اور چکی کا واقعہ تو بہت مشہور بھی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انشاءاللہ کبھی میں وہ بھی عرض کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ گھر میں کونے میں رکھی ہوئی چکی چل رہی ہے اور چکی سے آٹا نکل رہا تھا، اور آپ کی زوجہ محترمہ اس آٹے کو سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی، یہ بھی گئے اور آٹا ایک جگہ جمع کرنے لگے، برتن میں ڈالنے لگے، ایک برتن بھر گیا، دوسرا برتن، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن آٹے سے بھر گئے، اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی پریشان ہو گئی کہ اب آٹا رکھیں تو کہاں رکھیں، اور یہ بھی پریشان ہو گئے کہ اتنا آٹا آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے، حتیٰ کہ جب گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں، اب آٹا رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ آٹا اتنا کہاں سے آ رہا ہے۔ گئے چکی کا ایک پات اٹھایا تو دیکھیں یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے۔ جب انہوں نے چکی کا پات اٹھایا تو نیچے سے صرف ایک گیہوں کا دانہ، جی ہاں گندم کا ایک دانہ نیچے رکھا ہوا تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگیے یہ کہاں سے یہ رزق کہاں سے آیا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو یہ واقعہ ہو گیا، تب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نماز کا وقت آیا تو وہ چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو گئے، اور اس صحابی نے آ کر وہ سارا ماجرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعہ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اگر تو چکی کا پات نہیں اٹھاتا تو یہ چکی قیامت تک تیرے گھر میں چلتی رہتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔